کہاں ساری زندگی کے گناہ اور کہاں 30 دن بخشش کے۔ کون دیتا ہے اتنا بڑا پیکیج؟ صرف اور صرف ہمارا اللہ۔ روزہ کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روزہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ قرض ہے جس کا بدلہ دیا جائے گا۔ رمضان شریف میں افطار اور سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، یعنی افطار کرتے وقت اور سحری کھا کر۔ یہ مرتبہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں۔ تجھ پر صدقے جاؤں رمضان، تو عظیم و شان ہے کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے۔ مومنوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اس بار رمضان المبارک کو اس عہد کے ساتھ الوداع کریں گے کہ نیکیوں اور عبادتوں کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ سحری کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ رمضان میں گناہ کتنا خطرناک ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے رمضان میں کوئی گناہ کیا، اللہ پاک اس کے 1 سال کے اعمال برباد فرما دے گا۔ راہ خدا میں ایک روزے کا ثواب۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے 1 دن روزہ رکھا، اللہ نے اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کر دیا۔ سحری کھانے کی اہمیت۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق کرنے والی چیز سحری کا کھانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روزے دار کے لیے روزہ کھولتے وقت ایک دعا ایسی ہوتی ہے جو رد نہیں ہوتی۔ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے، وہ شخص شقی یعنی بدبخت ہے۔ رمضان المبارک میں 1000 گنا ثواب۔ رمضان المبارک میں 1 دن کا روزہ رکھنا 1000 دن کے روزوں سے افضل ہے۔ رمضان المبارک میں 1 مرتبہ تسبیح کرنا یعنی سبحان اللہ کہنا، اس ماہ کے علاوہ 1000 مرتبہ تسبیح کرنے یعنی سبحان اللہ کہنے سے افضل ہے۔ ماہ رمضان میں 1 رکعت پڑھنا غیر رمضان کی 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ افضل صدقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا، رمضان میں صدقہ کرنا۔ اللہ اس رمضان ان تمام لوگوں کے دکھ اور تکلیفوں کو ختم کر دے جو نہ جانے کب سے کسی معجزے کے انتظار میں ہیں۔ اللہ سب کی عبادات، سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ اس رمضان کو تمام لوگوں کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ، اس رمضان کے صدقے میرے شوہر کو ان بلندیوں تک پہنچا
جن بلندیوں کے اس نے خواب دیکھے ہیں، میرے شوہر کو اپنے در کے علاوہ کسی اور در کا محتاج نہ کرنا، آمین ثم آمین۔ سارے دکھ 3 لفظوں پر آ کر رک جاتے ہیں، اللہ ہے نا۔ کہتے ہیں بیوی اپنے شوہر کے لیے جو دعا کرتی ہے تو اللہ بہت جلد سن لیتا ہے۔ یا اللہ، اس رمضان کے صدقے میرے شوہر کو ہر پریشانی سے دور رکھنا اور ان کی ہر مشکل آسان کر دے، اور ان کا سایہ مجھ پر ہمیشہ سلامت رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ روزے سے صحت ملتی ہے۔ جو بھی بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے جسم کو صحت بھی عطا فرماتا ہے اور اس کو عظیم اجر بھی دیتا ہے۔ رمضان المبارک میں شیطان کو کہاں قید کیا جاتا ہے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے رضوان، جنتوں کے دروازے کھول دو۔ اے مالک، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دو۔ اے جبرائیل، زمین پر اتر اور سرکش شیطانوں کو قید کر دو۔ ان کو توق اور ہتھکڑیوں کے ساتھ جکڑ کر سمندر میں پھینک دو، تاکہ وہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کے روزوں میں فساد یعنی خرابی پیدا نہ کر سکے۔ رمضان کے روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ رب کرے کوئی ادھوری نہ رہے دعا کسی کی، سب کے لیے ایسا مبارک رمضان ہو۔ یا اللہ، ہم سب کو رمضان کے پورے روزے رکھنے کی ہمت اور توفیق فرما، آمین ثم آمین۔ ہم گناہگاروں پر یہ کتنا بڑا احسان ہے، یا خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر روز افطار کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ روزہ سخت نہیں ہوتا اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی محبت میں ہم اتنا تو صبر کر سکتے ہیں۔ رمضان میں ذکر کی فضیلت، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ نہ رہے گا سدا، کچھ ہی دنوں کا ہے مہمان، رحمت سے بھر لو جھولیاں، گزر رہا ہے رمضان۔ روزے کی جزا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا۔ روزے دار کی نیت عبادت، اس کا سانس تسبیح ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے عمل کو کہیں گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ مسجدیں اب آباد ہیں، زور گناہ کم ہو گیا۔ ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان ہے۔ روزے کا اجر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بالا خانہ ایسا بھی ہے جس کا ظاہر باطن سے اور باطن ظاہر سے نظر آتا ہے۔ یہ اللہ نے اس شخص کے لیے تیار کیا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے، نرمی سے بات کرے، تسلسل کے ساتھ روزے رکھے اور اس وقت نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندوں میں مجھے زیادہ پیارا وہ ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے، مہمان بن کر آیا ہے، رحمت بھی سنگ لایا ہے، منتظر تھے سب جس کے، ماہ رمضان آیا ہے۔ اب جڑ جائیں گے ٹوٹے دل، اب سنور جائیں گی سب کی تقدیریں، اب روحیں بھی سکون پائیں گی، اب بکھرے وجود سنبھل جائیں گے، اب روتی آنکھیں صبر پائیں گی کہ رمضان آ گیا ہے۔ خوف خدا دیکھنا ہے تو مسلمان کا دیکھ، جو روزے میں وضو کا پانی منہ میں لے کر بھی پیتا نہیں ہے۔ یا اللہ اس رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا۔ یہ ٹھنڈی ہوا نہیں، استقبال ہے اس مہینے کا جس کی آمد سے پہلے دوزخ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ روزے جتنے بھی مشکل کیوں نہ ہو، رمضان کا اختتام بہت اداس کر دیتا ہے۔ سحری کی رونق، افطار کی برکت، عبادتوں کا مزہ، سب رمضان کی ہی تو بدولت ہے۔ اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشش پہ آئی جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ اے تمام جہانوں کے بادشاہ، میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ، تو اس دنیا میں جتنے بھی مجبور لوگ ہیں جو تیرے علاوہ اپنی مجبوری کسی کو بتا نہیں سکتے، تو ان سب لوگوں کی مشکل حل فرما۔ جن بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے، ان کو اچھا اور قدر کرنے والا ہم سفر عطا فرما۔ اس رمضان کے صدقے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، آمین ثم آمین۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے اور اسی حالت میں مر جائے تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے سے بندہ آگ سے بچتا ہے۔ غیب سے کچھ انتظام کر دے، رمضان میں مدینے کا مہمان کر دے۔ رمضان گزر رہا ہے، اے ماہ رمضان، چند دنوں کے بعد تم رخصت ہو جاؤ گے، تم دوبارہ لوٹ کر آؤ گے، لیکن معلوم نہیں ہم ملیں گے یا نہیں۔ اے اللہ، ہمیں حسن خاتمہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں، ہمارے والدین اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ کچھ توبہ باقی ہے اور رب کو ہم نے منانا ہے، جنت کا کرنا ہے سودا، جہنم سے خود کو بچانا ہے۔ اے ماہ رمضان آہستہ چل، توبہ کا دروازہ دکھاتا ہے رمضان، صبر کی تلقین سکھاتا ہے رمضان، سچ ہے کہ مسلمان کو مومن بناتا ہے رمضان۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے،
اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں یہ رمضان بھی نصیب ہوا، اور اس سے بھی زیادہ خوش نصیب ہیں وہ جو اپنے رب کو راضی کر لیں گے۔ پھول تو بہت ہیں مگر گلاب کی بات ہی اور ہے، مہینے تو بہت ہیں مگر ماہ رمضان کی بات ہی اور ہے۔ اور جب وہ امت کو بخشنے پہ آتا ہے تو تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ افطار کے وقت دعا نہ مانگنے والے روزے دار کی مثال اس مزدور کی طرح ہے جو سارا دن کام کرنے کے بعد اپنی مزدوری نہ لے کر جائے۔ روزہ کھانا پینا چھوڑ کر وزن کم کرنے کا نام نہیں، بلکہ گناہ چھوڑ کر اپنے غرور کو ختم کرنے کا نام ہے۔ دنیا جس بھوک پیاس سے ڈرتی ہے، میرے رب نے اس کو عبادت بنا دیا۔ افطار کے وقت روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی، لہٰذا زیادہ سے زیادہ دعا کیا کریں۔ کر دیا اللہ نے ہم پر ایک مہینہ مہربان، نام بھی کتنا پیارا ہے ماہ رمضان۔ یا رب اس رمضان کے صدقے جن کے والدین وفات پا چکے ہیں ان کی بخشش فرما، اور جن کی حیات ہیں انہیں لمبی عمر اور تندرستی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ یا اللہ اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے رحمت اور بخشش کا ذریعہ بنا، آمین یا رب العالمین۔ تیز دھوپ کی تپش تم کو ستائے گی، پیاس کی شدت تمہیں آزمائے گی، روزے دارو تم ہر حال میں صبر رکھنا، یہ آزمائش تمہیں جنت میں لے کے جائے گی انشاءاللہ۔ عید کے آنے کی خوشی سے زیادہ رمضان کے جانے کا دکھ ہے، اگلے رمضان تک زندگی پتہ نہیں ہو یا نہ ہو، اللہ ہمیں بخش دے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔ مجھے امید ہے دوستوں آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اگر میرے چینل وی لو اسلام پر نئے ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل وی لو اسلام کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل کا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔